موضوع الدرس قصة إبليس وأغواء ذرية آدم، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اگر اس نے اللہ کے لیے جہاد کیا ہے اللہ اس کو جنت دے گا. وَإِن قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اگر جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وَإِنْ غَرَقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں وہ غرق ہو گیا کسی دریا میں تب بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. یا کسی جانور نے مارا اور بیچارہ مر گیا، اونٹ کے پاؤں کے نیچے آ گیا، کسی اور جانور نے تکلیف، اللہ تعالیٰ پہ یہ اس کی رحمت سے واجب ہے کہ اس کو جنت میں پہنچائیں. وَقَوْلُهُ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ الْآيَةُ. قال علي بن أبي طلحة ابن عباس: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهادهم المعاصي. اس آیت مبارکہ میں ثم لآتینہم، تو ابلیس نے کہا کہ میں بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے آگے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا. حضرت علی ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ من بین ایدیہم، آگے سے آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا یعنی وہ شک کے قوم بھی آخرتہم، چونکہ آخرت آنے والی ہے، آگے ہے ابھی نہیں آئی، تو میں اس پہ شک میں ڈالوں گا کہ بھئی کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، یہ تو بس باتیں ہیں. جب آدمی مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کہاں سے کون اٹھے گا؟ تو ایسے میں شکوک ان کے دماغوں میں ڈالنے گا کہ بھئی ایک قبرستان ہے، اس میں 10,000 آدمی دفن ہے، مر گیا، ہڈیاں مکس ہو گئی، پانی آئے، سیلاب آئے، بارشیں آئیں، ہڈیوں کو بہا کے لے گئے، پتہ نہیں کوئی کہاں گئی کوئی کہاں گئی، تو اب وہ قیامت والے دن کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ شکوک ڈال، آگے کا معنی یہ ہے کہ اس بارے میں شکوک ڈالتا ہوں کہ قیامت نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب نہیں. وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَنَا أُرَغِّبُهُمْ بِالدُّنْيَا. پیچھے سے کیا مانا؟ یعنی میں ان کو دنیا کی رغبت دیتا ہوں کہ بھائی عیش کرو، کماؤ، کھاؤ، کس
اس نے کیا دیکھا ہے؟ خامخواہ کے لیے دیکھو جو لوگ رات دن مسجدوں میں پڑے ہیں، مدرسوں میں پڑے ہیں، ان کا حال دیکھا ہے، اب روٹی نہیں ملتی، مانگے کی روٹی کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیاوی کاروبار کرتے ہیں، سیاست میں ہیں، چوری میں ہیں، ڈاکے میں ہیں، دیکھو گاڑیوں پہ کاروں پہ عیش کر رہے ہیں، چھوڑو تم دنیا میں، یہ چند روزہ دنیا ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ تو اس طرح کے وہ شکوک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں سے مانا میں ان کے دین میں شبہ ڈالوں گا کہ بھئی یہ کہاں کے دین ہے، یہ کہاں کے احکام ہیں، کبھی نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا حکم ہے، کبھی رمضان کا حکم ہے، کبھی حج کا حکم ہے، کبھی زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو سب بنایا ہوا ہے، مسئلہ ہے، کوئی دین شین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی میں ان کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہوں۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اَشْعَلَهُمُ الْمَعَاصِي، میں ان کو گناہوں کی رغبت دیتا ہوں کہ یار کیوں اپنی باتیں بے مزہ کرتے ہو، جاؤ کلب میں جاؤ، ڈانس کرو، شرابیں پیو، خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رات گزارو، یہ کیا خشک ملا بنے ہوئے ہو۔ تو اس طرح میں ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ یعنی آگے سے مراد آخرت، پیچھے سے مراد دنیا، اور دائیں سے مراد عقیدے اور دین کے اندر خلل ڈالنا، اور بائیں کے زمانہ ان کو گناہوں کی لذت میں مبتلا کر دینا کہ وہ پھر اسی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فقال نبی طلحہ نبی روایت لوفی الہما عن ابن عباس اما من بین ایدیہم ومن قبل دنیاہم، وہ کہتے ہیں کہ ایدی سے مراد یہ ہے کہ دنیا، جو کہ دنیا ان کے سامنے ہے، وَأَمَّا مَنْ خَلْفَهُمْ فَأَمْنُ آخِرَتِهِمْ، اور من بین خلفہم سے مراد جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں، فَإِمَّا أَنْ يَمَانِهِمْ فَمِنْ قِبَلِ حَسَنَاتِهِمْ، دائیں طرف یعنی ان کی نیکیوں کے اندر خلل ڈال، وَأَمَّا أَنْ شَمَائِلِهِمْ فَمِنْ قِبَلِ سَيِّئَاتِهِمْ، تو گناہوں کے معاملے میں۔ وقال سید نبی ابوبکر قتادہ آتاهم من بین ایدیہم فأخبرهم أنه لا بأس ولا جنة ولا نار، کہ شیطان سامنے سے آ کے ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے۔ دیکھو اب ہزاروں سال گزر گئے، جو لوگ مر گئے ان میں کوئی اٹھا، آج تک کوئی نہیں ہے۔ تو اگر جیسے کافر کہتے تھے کہ اگر قیامت حق ہے، مرنے کے بعد اٹھے، فاتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادے کو لے آؤ، وہ اٹھے۔ ومن خلفهم من امر الدنيا فزينها لهم وداهم اليها، من خلف سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں دنیا ان کی آنکھوں میں مزین کرتا ہے، پھر اس کے دنیا کے لذتوں کی طرف بلاتا ہے۔ وعن ایمانهم من قبل حسناتهم بطاعتهم عنها بل يتيضهم عنها، وعن شمائلهم زين السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها۔ ایمانهم کا معنی ہے کہ ان کو نیکیوں سے روکتا ہے، اور شمائلهم کا معنی یہ ہے کہ ان کو گناہ اور سیئات جو ہیں وہ مزین کر کے دکھاتا ہے، اس کی طرف ان کو بلاتا ہے۔ أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، وہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، شیطان نے تم پر ہر طرف سے حملہ کیا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، لیکن وہ اوپر سے اس نے نہیں حملے کیے کہ ان ذکر کیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ تمہارے اور اللہ کی رحمت جو درمیان میں حائل ہو جائے۔ تو رحمت ہمیشہ اوپر سے آئے گی، تو اس لیے وہ کہہ ہی نہیں سکا کہ اوپر سے یا نیچے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کس کی طاقت ہے جو کوئی روک سکتا ہو؟ وَقَضَى رَوَالِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالسُّدَيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ إِلَّا إِنَّهُمْ قَالُوا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ الدُّنْيَا وَمِن خَلْفِهِمْ الْآخِرَةَ، ان سب نے یہی روایت کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ من بین ایدیہم سے مراد انہوں نے دنیا لی، اور من خلفہم سے مراد انہوں نے آخرت لی۔ وقال مجاہد من بین ایدیہم وعن ایمانہم من حیث یبصرون من خلفہم وعن شمائلہم من حیث لا یبصرون۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول فرمایا
من بین ایدیہم وعن ایمانہم، آگے اور دائیں. ان کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے سے اور بائیں سے جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے، میں انہی طریقوں سے بھی ان کو گمراہ کروں گا. فاختار مجرین المراد جميع طرق الخیر والشر، مقصد یہ ہے کہ میں ہر راستے سے آؤں گا، خیر سے روکوں گا اور شر میں ڈالوں گا. الخیر یصدهم عنہ، خیر سے منع کروں گا. والشر یحسن لهم، اور شر کو میں بڑا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وقال حکم اقبال ان اکرمت انفاس فی قوله ثم لآتینهم من بین ایدیہم من خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولم یقل من فوقہم. یہ نہیں کہا، کیوں؟ لأن الرحمت تنزل من فوقہم، کیونکہ رحمت جو ہے اللہ کی وہ اوپر سے اترتی ہے. وقال علی بن طالب ولا تجد اکثرهم شاکرین. کان موحدین، جب میں ان کو گمراہ کروں گا تو اکثر گمراہ ہو جائیں گے، آپ ان کو موحد اور شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. وقال هذا انما هو ظن منه وتوهم وقد وافق في هذا الواقع. کہتے ہیں یہ ان کا گمان تھا کہ جب میں گمراہ کروں گا تو اکثر گمراہ ہو جائیں گے، اکثر شکر گزار نہیں. یہ اس کا گمان تھا، وہم تھا. لیکن مفسر کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ ہو گیا کہ آج اکثریت جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور قلیل لوگ جو ہیں وہ نیکی میں راغب ہیں. یہ تو ایک یعنی عمل مشاہدہ ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. مثلا آپ کا گھر جس محلے میں ہے وہاں جو مسجد ہے اس محلے کی آبادی اگر 2000 ہے، ایمان سے کہیں مسجد میں کتنے آدمی ہیں؟ بالکل ٹھنڈے دل سے خود تجزیہ کرنا، اور خاص طور پہ فجر کی نماز میں اور عصر اور عشاء کی نماز میں تو اگر 100 بھی آتا تھا تو 50 ہو جاتا. اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک محلے میں یا شہر کے کسی ایریے میں سینما گھر ہیں، کلب ہیں، ایسی تفریحات کی، وہاں اتنا رش ہے کہ ٹکٹ بلیک ہوتا ہے. ٹکٹ جو ہے وہ بلیک میں بکتا ہے. ابھی میں کل یہ اخبار میں پڑھا تھا وہ کانت کے بارے میں، ایک فلمی اداکار ہے، اس نے جو فلم بنائی ہے نا وہ ابھی پوری طرح ریلیز بھی نہیں ہوئی اور $3 کروڑ وہ کما چکی ہے. اب خود اندازہ کریں کہ آپ کسی دین کا کام کر کے $3 کروڑ کما سکتے ہیں. کیا ہے وہ ایک فلمی ایکٹر تھا، بڑا پرانا ایکٹر ہے، تو اس نے کوئی نئی ٹیکنیک سے وہ فلم بنائی ہے. سگریٹ جلانی ہونا تو وہ لائٹر استعمال نہیں کرتا، پستول کی گولی سے جلاتا. اور لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح رابنسن ہے اور بڑے بڑے رائٹر ہیں جو دنیا میں انگریزی رائٹر ہیں جو گزرے ہیں، جو جنس پہ کتابیں لکھتے ہیں، لیکن لڑکے لڑکیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈرامے اور عشقیہ باتیں اور نعوذ باللہ میاں بیوی کے ملنے کے طریقے، وہ کروڑوں میں بکتی ہیں کتابیں. اور دین کی کتاب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی 1000 میں بک جائے تو بڑی بات. یعنی کوئی ایسی مثال نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی، انگریزی کی، حدیث کی شرح لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، اور ایڈیشن 10,000 کا چھپا، بڑی مشکل سے وہ بھی مفت تقسیم کرنا پڑا. اور جتنے دنیاوی لوگ ہیں، اداکار ہیں یا ڈانسر ہیں یا اس قسم کے فلم سٹار ہیں، ان کے ایک ڈانس میں ان کو کروڑوں روپے کی رائلٹی ملتی ہے. کیا ہے؟ پھر بھی آپ کہیں آپ کو شیطان نظر نہیں آتا. شیطان تو ایسے
گھس گیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر گھس گیا ہے. اب یعنی یہاں میری بچیاں دیکھیں اسلامی ملک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اوپر سے باقاعدہ ابایا ہوگا پردہ, نیچے اس نے جین پہنی ہوئی ہے, پینٹ پہنی ہوئی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یعنی میں نے خود اب تو خیر مدت ہو گئی, میں نے باہر کا سفر نہیں کیا, ورنہ ہم جب جاتے تھے یورپ میں امریکہ میں جرمنی میں ادھر ادھر تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں سے ہمارے ساتھ جو جدے سے لڑکے لڑکیاں سوار ہوتے تھے تو عربی کپڑے, عربی عبایا, عربی ڈریس, عربی لباس ٹھیک ٹھاک. اور جناب جب جہاز سعودی فضائی حدود سے نکل گیا پھر جو نظر ڈالی تو ماشاءاللہ وہ تو سگریٹ میں کھڑی ہے لڑکی, ہاتھ میں سگریٹ ہے. اور جب اترے ہیں تو جناب لڑکوں نے بھی وہی کاؤ بوائے بنے ہوئے ہیں اور لڑکیاں بھی اسی طریقے سے, پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ انگریز ہے یا مسلمان. اور جتنے ہوٹل ہیں کبھی انہوں نے جا کے نہیں پوچھا کہ یہاں کھانا حلال ہے یا حرام. سواری پہ یہ کھا رہے ہیں, ہم بھی کھا رہے ہیں. اور جتنے یورپ کے قحبہ خانے ہیں یعنی گناہ کے اڈے ہیں, چکلے ہیں, جوئے خانے, اور سب کو آباد کرنے والے ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ہیں. جہاں لاس ویگاس میں بعض ٹیبل ایسے ہیں جہاں $10,000 سے جوا شروع ہوتا ہے. وہ کھیلنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ملکوں کے شہزادے, ہمارے ملکوں کے بڑے آدمی. یہ کیا ہے, کیا ہو رہا؟ ابھی انہوں نے جناب دیکھیں کہ شادی کرنے کے لیے کئی کروڑ ڈالر خرچ ہوتے ہیں کہ پہلی جہاز بک کیا جاتا ہے, اس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے. اس لیے مفسر نے بڑی درست بات کی ہے کہ شیطان کا تو خیال تھا نا اس وقت کہ لا تجد اکثرهم شاکرین, لیکن اب سامنے آ گیا کہ واقعی اکثریت جو ہے وہ اللہ کے شکر گزاروں میں نہیں. اب بالکل وہی عالم ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام جب آیا تھا تو اجنبی لگتا, غریب کا معنی یہ نہیں بھوکا ننگا, اجنبی لگتا تھا. اور یہ پھر وہی وقت آ جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے یار یہ کون ہے, داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اور مسواک جیب میں رکھا ہوا ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں تک ہے, یہ کیا ہے, یہ کارٹون ہے کیا بتا ہے. اور اگر اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو, بال انگلش کٹ میں کٹے ہوئے ہوں, ہاتھ میں سگار کے, یار یہ وہ بڑا آدمی ہے. اور اسی طرح میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا, کہ اچھائی جو ہے وہ برائی بن جائے گی اور برائی جو ہے وہ اچھائی بن جائے گی. اچھا اب اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ہر آدمی اپنے اپنے محلے پہ نظر ڈالے کہ ہمارے محلے میں 500 بندہ, 1000, ان میں کتنا زکوٰۃ دیتے ہیں. خود بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچو. اچھا آپ نے کبھی حساب کیا کہ میری کل آمدنی کتنا ہے اور زکوٰۃ کتنا بنتی ہے؟ آپ نے کبھی حساب کیا کہ میری بیوی کے پاس جو زیور ہے اس پہ کتنے زکوٰۃ بنتی ہے, وہ دیتی بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو ہم مسلمان ہیں وہ بھی پکے سچے مسلمان نہیں ہیں نا. یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹے ہیں, نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ جو حرم کے باہر لوگ آتے ہیں بیچارے قالینیں بچھا کے اور تھرمس رکھ کے, یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کا سفر اور خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. وہ بچوں کو حرم کے بہانے یہاں لے آتے ہیں, ورنہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو یورپ میں بیٹھے ہیں یا کم از کم اس ملک میں بھی وہ
جبال السودا پہ ہوں گے، ابہا میں ہوں گے، طائف میں ہوں گے، شفا میں ہوں گے، جہاں سیر تفریح قصے کہانیاں واقعہ سب کچھ ہے۔ یہاں مسلمان ملک دین کا ملک ہے۔ ان کے کسی بڑی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں جو سپر مارکیٹیں ہیں بڑی بڑی، ان میں جا کے دیکھیں کہ کیا نظارے ہیں۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حرام اتنا سستا ہو گیا اور حلال اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی آدمی حلال استعمال نہیں کر سکتا۔ ادنا مثال یہ ہے کہ اگر آپ بکرا لے کے ذبح کریں، آپ کو 40 ریال کلو پڑے گا گوشت، اور باہر سے جو آتا ہے وہ 6 ریال کلو ہے۔ اب کون جناب اتنا ولی اللہ ہے کہ وہ 40 ریال کلو والا گوشت کھائے؟ چھوڑو یار، اگر باقی جو کھا رہے ہیں وہ سارے کافر ہیں، مولوی کے قصے بناتے رہتے ہیں، چھوڑو بس۔ آ گیا بسم اللہ پڑھو تو نکلو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شراب کو بسم اللہ پڑھ کے پیے تو وہ بھی حلال ہو جائے گا؟ وہ تو حدیث میں ہے سم اللہ وقل، اللہ کا نام لے کے کھا لو۔ معنی یہ تھا کہ صحابہ کبھی جہاد کے لیے جاتے تھے دور دراز کے علاقوں میں، اور وہاں انہیں کوئی کھانے کی چیز ملتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا بیچاروں کو کہ یہ کیا ہے، اور ہے وہ سفر، ہے وہ جنگل، اور کوئی ہوٹل بھی نہیں، حلال کا ذریعہ بھی نہیں۔ ان حالات میں اجازت دی گئی، جیسے کہ ایک آدمی مضطر ہے، بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو حرام کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ تھوڑا ہے کہ جانتے بوجھتے تم حرام بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ اور ایک اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، یعنی ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ایک ملک مثلا تمہیں 1 لاکھ مرغی روز کی ایکسپورٹ کرتا ہے، 1 لاکھ مرغی ذبح کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ چلو مشین بھی لگا دو، جلدی جلدی کاٹتے آؤ، کبھی ایک مرغی پر کم سے کم 1 سیکنڈ تو لگے گا نا، تو گھنٹے میں تو 60 مرغیاں ذبح ہوں گی، 60 سیکنڈ ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو 1 لاکھ بھیج دی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی ذبح نہیں، مشین پہ چل رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، چھل رہی ہیں، ٹکڑے ہو رہی ہیں، پیک ہو رہی ہیں، اور اوپر ڈبے پہ لکھ دیا ہے ماشاءاللہ اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہے۔ اچھا وہ بیچارے پیکنگ کرنے والے بھی تو جاہل ہوتے ہیں، کبھی کبھی مچھلی کو جس ڈبے میں پیک کرتے ہیں اس پر بھی لکھا ہوتا ہے اسلامی طریقے سے ذبح کیا۔ مچھلی تو ذبح ہی نہیں ہوتی بے وقوف آدمی، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا ارادہ ہے؟ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو بس یاد رکھیں کہ دنیا میں اب تو وہی واقعہ ہے جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا، میری امت میں وقت آئے گا یہ فکر الرجل الدین ہی، آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کے دیہاتوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور کے جنگل میں جا کے بکریاں رکھتے گزارتا ہے۔ ورنہ جو دین بچا، دیکھو نا، اس لیے ایک آدمی بڑا بیچارہ آنسٹ ہو، اس کو بیوی کے ذریعے جناب روزانہ سننے کو ملے گا کہ آپ بڑے افسر ہیں، 20 گریڈ کے افسر ہیں، آپ کے پاس ایک ٹیچر سی موٹر سائیکل ہے، وہ دیکھو 18 گریڈ کا افسر ہے، چمچماتی ہوئی 0 میٹر کاروں میں گھومتا ہے، تم کیا نالائق آدمی ہو، کسی کام کے نہیں ہو۔ ایسے اکساتے اکساتے اس کو رشوت پہ لگا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ہلاک الرجل علی ید اولادہ، کبھی آدمی نیک ہوتا ہے لیکن اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، کبھی آدمی نیک ہوتا ہے بیوی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، کبھی آدمی نیک ہوتا ہے اپنی لڑکی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس نے لڑکی کو پالا پوسا جوان کیا، اس کو اسکولوں میں بھیجا، یونیورسٹی میں پہنچا، وہاں ماشاء اللہ خیر چل رہا ہے، عشق چل رہا ہے۔ اس کو پتہ اس دن لگا جب انہیں ٹیلی فون کیا کہ ڈیڈی ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ بس وہ بیچارہ گر جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو کیا ملتا۔ اِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کتنے یعنی میری برادری کے مولوی جو علماء ہیں، ان سے تو ہم جوتیوں کے بھی غلام ہیں نا، جو میری طرح نام کے مولوی ہیں، جو میری طرح نام کے پیر بنے ہوئے ہیں، ان کے یعنی حجروں میں جو ظلم ہوتا ہے نا، کسی بڑے سے بڑے عیاش کے گھر میں بھی وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے احسان نے کہا تھا نا کہ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں، یہ بڑے بڑے گرجے ہیں نا جن میں فادر ہوتے ہیں، نند ہوتی ہیں، کبھی شادی نہیں کرنے کی، کبھی جناب اپنے عورت کے قریب نہیں جانا، ان کے آپ اسکینڈل دیکھیں تو حیران ہو جائیں۔ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، اور مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹیرے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا نہیں۔ مثلا چوری کے پیسے کھانا حرام، ٹھیک ہے، ڈاکہ مار کے پیسے کھانا حرام، جو زکوٰۃ کا مال کھا جائے اور زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو وہ حلال ہے، وہ بھی تو حرام ہے۔ کتنے پیر اور مولوی ہیں جب آپ پیش کرتے ہیں پیسے، انہیں کبھی پوچھا ہو کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا بلا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا تھا جب پڑھتے تھے، حضرت بندونی رحمۃ اللہ علیہ اخبار میں اشتہار دیتے تھے کہ ہمارے مدرسے کے سال کے بجٹ کی ضروریات پوری ہو گئی، ہمیں ضرورت نہیں، ہم کسی اور مدرسے کو دیں۔ اب بھی کسی مدرسے کا آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ فنا جی رائے فنا در فنا۔ اتنا میں انہیں اسی حال میں دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس وقت میرے خیال میں کوئی کافی آیا، ایسی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حرم میں ایک آدمی آیا، اس نے تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 10,000 ریال کی ایک گڈی جو تھی نا جی وہ پیش کی۔ تو والد صاحب نے فرمایا ابھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے بندے میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ اور نے کہا حضرت یہ ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں، آپ یہ رکھ لیں اور جو مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ کے ان کو تقسیم کر دیں۔ حضرت اٹھا کے پھینکا تو وہاں جا پڑی۔ شرم نہیں آتی تمہیں پورے مکے میں تمہیں نوکر بھی نہ ہوں کہ تیری زکوٰۃ بانٹتا پھروں؟ ٹھیک ہے، تکلیف ہے تیری زکوٰۃ ہے، جاؤ غریبوں کو ڈھونڈو، تقسیم کرو۔ یہ احتیاط ہو گئی۔ کئی دن تک 4 گلوش کی روٹی ملتی تھی، جو اب جس کو ہم اب کہتے ہیں نا، یہ 4 گلوش کی بڑی خوبصورت روٹی ہوتی تھی۔ تو راستے میں جاتے جاتے والد صاحب 1 روٹی لے لیتے تھے، اور کبھی وہ لسی کا 1 ڈبہ لے لیا، کبھی اپنا دہی کا 1 ڈبہ لے لیا، یہ ان کی خوراک تھی۔ میں خود ہی کئی سال کے بعد آیا نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو بہرحال جب ہم گھر میں گئے تو کہنے لگے کہ بھائی میری تو روٹی یہی ہے، میں راستے میں 1 روٹی لے لیتا ہوں، دہی لے لیتا ہوں، کبھی لسی لے لیتا ہوں، اور اس سے میں روٹی کھاتا ہوں۔ تم تو بابا بڑے آدمی ہو، تم سے تو یہ ہضم نہیں ہوگی، تم ایسا کرو کہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، کسی ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا کے آ جاؤ، ورنہ میں تو اکیلا آدمی ہوں، میں تو پہلے کھانا تو نہیں پکا سکتا۔ میں نے کہا میں بھی یہ لسی سے روٹی کھا لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی مدرسوں میں پڑھتا رہا ہوں، ہم بھی لسی میں نمک مرچ ڈال کے چٹنی بنا کے روٹیاں کھاتے تھے، تو میں اگر وہ کھا سکتا تھا یہ نہیں مجھے پتہ ہے اس وقت تو تم طالب تھے نا، اب تو تم ماشاءاللہ علاقے کے بڑے لوگوں میں ہو، اب تم سے وہ نہیں نکلی جائے گی۔ تو ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی اتنا بڑا لگن کھانے کا ماشاءاللہ انواع و اقسام کے کھانے اٹھا کے آیا۔ حسن بھائی کیسے؟ انہوں نے کہا یہ بیت عبدالسلام سے بھیجا ہے مکی صاحب کے لیے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی تم آئے، تمہاری قسمت کے ساتھ آئی ہے، میں کیا کروں؟
میں نے کہا حضرت میں نے مانگا تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کے بچوں نے اوپر سے دیکھا کہ مکی صاحب احرام میں آئے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ مکی صاحب اکیلے ہوتے نہیں، ان کے ساتھ علی موالی بڑے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے کھانا بھیجا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کھاؤ، اب میں بھی تمہارے ساتھ کھاتا ہوں بابا، تمہارے لیے اگر اللہ نے بھیجا ہے تو اس سے کیا بات؟ ہمارے نصیب میں شاید یہ لسی لکھی ہوگی، تمہارے لیے کھانے بھی آگے، ابھی تم نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا امتحان ہے آج، صراط مستقیم میں چلنا جو ہے وہ بڑا ہے امتحان۔ اب حکم ہے نا کہ عورتوں پر نظر نہ ڈالو، ایمان سے کہیں جتنی عورتیں ہیں آپ لاکھ کوشش کریں تو ہاں یا تو اندھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ تو ان سے میں آج صبح کی نماز کا آپ واقعہ بتاتا ہوں، سنتیں پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا تو عورت گزری، میں نے فوراً ایسے کام لیا، پھر آنکھ اٹھائی پھر عورت گزری، آدھا گھنٹہ میں ایسے کرتا رہا، عورتیں ختم نہیں ہوئی۔ اب اتنا فرشتہ تو میں بھی نہیں تھا کہ آدھے گھنٹے تک اندھا ہو کے بیٹھا رہا، آدھا گھنٹہ تو میں نے کوشش کی کہ میری نظر نہ پڑے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بس اللہ سے دعا مانگا کریں، وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، ایک پاو قرآن پاک کی مجلس، اور علیحدگی میں بیٹھ کے تھوڑا مراقبہ کرنا کہ ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، بس یہ خود کر لیا کرو، پیر شیر نہ ڈھونڈو، پیر ڈھونڈو گے تو جو پہلا ایمان ہے انشاءاللہ وہ بھی چلا جائے گا، آپ کو خاص اللہ والا مل جائے تو سبحان اللہ۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا قاسم، حیدرآباد انڈیا میں، حیدرآباد دکن میں، تو میں جب گیا تھا بنگلور تو میرا بڑا آج فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، تو کہتے ہیں بڑا زبردست جنازہ اٹھا ان کا، کیسے ہوتے بہت بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، اور کفار کے ملک میں رہ کے دین کی شمع جلائے، کہہ دینا آسان ہے نا، کافروں کا ملک ہو، کافروں کی گورنمنٹ ہو، اور کافر ہنڈوں کا راج ہو، اور اس میں بیٹھ کے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں، اور مسجدوں کو آباد کریں اور مدرسوں کو آباد کریں، یعنی آپ آج بھی ان کی مسجدیں دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، مکہ مسجد ہے حیدرآباد میں دیکھیں حیران ہو جاتا ہے آدمی، اسی طرح بنگلور میں اسی طریقے سے، اور اسی حیدرآباد میں مولانا حسام الدین حکیم نے مسجد بنائی، تو بڑی بڑی اتنی بڑی مسجدیں ہیں، میں حیران ہوں ان لوگوں کی علماء کی محنت پر کہ کفر کے دیار میں 5-5 ہزار طلباء ہیں ایک مدرسے میں، تم تو 10 سالوں کو بھی روٹی نہیں دے سکتے، تم جب جاتے ہو چھٹی کاٹ کے اپنے علاقے میں مسجد میں جا کے پتہ کیا کہ مولوی صاحب کو روٹی بھی ملتی ہے کہ نہیں، کتنے طالب العلم ہیں، ان کو بھی عید پہ کسی نے کپڑے لے کے دیے کہ نہیں، کتنے طالب علم ہیں جوتے پھٹے ہوئے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے، بیوی کے لیے لے جائیں گے، اپنی محبوبہ کے لیے تو خیر سب سے زیادہ لے جائیں گے، ماں کے لیے چاہے نہ لے جائیں، تو جو اس کی فرینڈز ہیں وہ تو ان کے، لیکن کبھی محلے میں ایمان سے کہتے انہوں نے جا کے پوچھا مسجد والوں سے بھی کہاں سے روٹی کھاتے ہو، اچھا، اور اگر 100 ریال مہینے کا تمہیں مثلا 2000 ملتا ہے، 5000، 100 ریال کا 3000 روپے بن جاتا ہے، اگر تم 100 ریال بھی اپنی مسجد کو بھیج دیا کرو تو ان کی تو روٹی چل جائے گی نا، سوچ ہی نہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس کا جو گمان تھا وہ سچ ہوا، سب نے اس کی پیروی کی، مگر ایک جماعت جو ایمان والے تھے وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، ان کا اس پہ کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا، کون ایمان لانے والا ہے، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز بھی
حفاظت کرنے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَلِهَذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ تَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ جِهَاتِهِ كُلِّهَا، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ شیطان سے پناہ پکڑو کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے ہر حالت میں اور ہر طرف سے محفوظ فرما۔ قضا قال الحافظ ابو بکر البزار فی مسنده حدثنا انس بن علی قال حدثنا عمرو بن جمعین عن یونس بن خباب عن ابن جبیر بن مطعم یعنی نافع بن جبیر بن باز وحدثنا عمر بن الخطاب یعنی السجستانی رضوان اللہ علیہم حدثنا عبید اللہ بن جعفر قال حدثنا عبد اللہ بن عمرو بن زید بن ابی انیس بن یونس بن خباب عن ابن جبیر بن مطعم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا میرے محبوب دو عالم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ ہمیں معافی کی دیسیتی دے فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتي وعمل روآتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي، اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال، ہمیں خوف سے محفوظ فرما اور ہمیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں کہ کبھی نیچے سے کوئی ایسی بلا آئے کہ ہم برباد ہو جائیں۔ وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري حدثني جرير بن سليمان بن جبير بن مطعم سمعت عبد الله يقول لم يكن رسول يد هؤلاء الدعوات حين يصبح ويمسي، فرماتے ہیں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، صبح و شام دعا مانگتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بک ان اغتال من تحتی، قال وكيع من تحتی یعنی القصر، یا اللہ ہمیں نیچے کے عذاب سے بھی بچا کہ زمین دھس جائے اور اس میں دھس جائے، کیونکہ نیچے کے عذاب کا معنی یہی ہوتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جیسے اللہ نے قانون کو پکڑا اس کی پوری بلڈنگ سب کو زمین میں دھسا ڈالا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ ابن حاکم حدیث بعد مسلم به وقال حاکم صحیح الاسناد واللہ اعلم۔